اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا مطلب؟ کیا اس نماز سے پہلے میرے اور اس کے درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور جب یہ نماز پڑھ لوں گا تو 999 میل رہ جائیں گے. 1 میل وہ ادھر آ جائے گا یا میں ادھر چلا جاؤں گا. کیا مطلب؟ قربتیں للہ. لیجیے، اب وہ رسول تو کبھی کبھی کہتے تھے قربتیں اللہ، روز کہتے تھے. اب تو جب کہیں گے زبان رکے گی کہ کیا کہہ کے آ رہے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو میں نے جہاں تک اس پر غور کیا ہے، جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ قرب مسافت کا قرب ہے، نہ وہ بوجھ مسافت کا بوجھ ہے. اس قرب کا مطلب یہ قربتن للہ کا ہے کہ خالق یعنی ذات الہی وہ نقطہ ہے کمال مطلق کا. جتنا ہم نقائص میں زیادہ گرفتار ہیں اتنا کمال مطلق کی منزل سے دور ہیں. ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ نفس و جلا ہو، ذرا برائیاں گھٹیں، نفس میں پاکیزگی کا اضافہ ہو. جتنا نقائص میں کمی ہوگی اتنا ہم منزل کمال مطلق سے نزدیک ہوئے. عبادت ہو جاتی ہے تھوڑے وقت میں، اور اگر صحیح طور پر عبادت بھی تو اثر اپنا مستقل ایک ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ برائیوں سے اور شرمناک کاموں سے روکتی ہے. نماز روکتی ہے یعنی کیفیت نفس میں پیدا کرتی ہے کہ آدمی پھر ان برائیوں کی طرف نہ جائے. وہ نماز تو ہو گئی بغیر رجوع قلب سے، بغیر خضوع و خضوع سے، بہت سی تجوید کے قرأت کے ساتھ بھی. تو فرض کیجئے کہ 15-20 منٹ میں ہوئی اور کسی کی نماز 5 ہی منٹ میں ہو گئی. یوں کہہ سکتے ہیں جتنا ازبر زیادہ یاد ہوئی اتنا جلدی سے ہو گئی. تو نماز ہو تو گئی اتنے وقت میں، لیکن اگر وہ واقعی نماز ہے تو اثر نفس میں جو چھوڑ گئی وہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی باقی ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا نماز گزار اسی وقت نماز پڑھتا ہے اور اسی وقت جا کے مسجد کے کسی ذخیرے پر نظر جاتی ہے اس کی، تو حضور والا جس نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے اس نے اثر یہ بتایا تھا کہ یہ برائیوں سے روکتا ہے. اب یا اس نسخہ مرتب کرنے والے کو کہیے معاذ اللہ کہ اس نے غلط کہا، اور یا پھر مان لیجئے کہ جو عمل کیا وہ واقعی نماز نہیں تھا.